ایک صحابی تھے علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک جگہ تھی دارین، جزیرہ تھا۔ اب یہ ادھر کھڑے ہیں، سامنے دشمن فوج کھڑی ہے، درمیان میں سمندر ہے۔ انہوں نے پتہ کیا کیا؟ یہی کام کیا۔ یہ 4 نام اللہ کے سامنے رکھے، اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ اس کے بعد کہا اللہ ہم جہاد میں اکلے میں ہیں، سامنے دشمن ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، سمندر کو کراس کرا دے۔ یہ انہوں نے مانگا اور گھوڑا ڈالا سمندر میں، پورا لشکر سامنے، اللہ نے ایسے ہی پہنچا دیا۔ ایک اور واقعہ انہی صحابی کا، اسی طرح کسی سفر میں تھے اور جہاد کا سفر تھا، لشکر میں پانی ختم، جانور بھی پیاسے، انسان بھی پیاسے، کوئی بوند پاس موجود نہ ہو۔ پتہ کیا کیا؟ پھر 2 نفل پڑھے، پھر 2 نفل پڑھ کے کیا مانگا؟ اللہم اے پروردگار، پھر کیا؟ یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ یہ 4 اللہ پاک کے نام لیے اور کہا اللہ ہمیں پانی دے دے، اور پانی بھی ہمیں ایسا دے جو کسی اور کے لیے نہ، ہمارے لیے ہی خاص ہو، اسپیشل ریکویسٹ۔ ابھی آگے چلے تھوڑا سا تو جناب ایک نہر سی نظر آئی، پانی یوں اچھل رہا تھا۔ اب جناب سب نے اپنے لیے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا اور اپنے برتنوں میں جو بھی ان کے پاس مشکیزیں تھے پانی بھر لیا۔ اب آگے چلے گئے، اس نہر کو جو تھی چھوڑا اور آگے چلے گئے، کام پورا ہو گیا۔ نہر کو ساتھ تھوڑی لے کے جا سکتا ہے، چل گیا۔ تھوڑا دور گئے تھے تو کسی کو خیال آیا کہ یار مجھے فلانی چیز کے لیے بھی پانی استعمال کرنا، تو چلو ذرا دوبارہ نہر چلتے ہیں۔ کسی کام سے دوبارہ نہر کی طرف آئے، واپس آئے تو دیکھا زمین پہ نہر کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، کوئی وہاں نہر کا سرے سے ہی وجود نہیں۔ پتہ یہ لگا کہ یہ اس نام، ان ناموں کی برکت سے اللہ سے مانگا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ کرامت اور خیر کا اور برکت کا دروازہ کھول دیا اور معاملہ ہو گیا، ضرورت پوری ہو گئی۔ تو کون سے نام بتائے تھے جی؟ یاد ہوئے کسی کو؟ بھول گئے سارے؟ اللہم پہلے کہہ دینا، اللہم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ مشکل تو نہیں ہے، بس 2 رکعت پہلے پڑھنی پڑے گی، یہ ذرا مشکل ہے نا، کون وضو کرے، کون نماز پڑھے، ایسے ہی کام چاہیے ہمیں تو نہیں۔ کوئی غم اور پریشانی آ جائے، کوئی بھی کسی قسم کا، صحت سے متعلق، رزق سے متعلق، اولاد نافرمان ہے اس سے متعلق، کام کاروبار میں پریشانی، گھر میں تنگی، کوئی ناچاتی، کسان ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، کچھ بھی ہے، جو سب سے بہترین، مستند اور سب سے اچھا وظیفہ ہے نا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجہ۔ اب اس کے لیے نا واقعات سن لیجئے۔ حضرت ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغات تھے، تو جو باغ کا مالی تھا نا، وہ ایک دن بڑا پریشان حال آیا، کہنے لگا حضرت موسم خشک ہے، بارش ہو نہیں رہی، زمین پانی کے لیے ترس رہی ہے، بڑی پریشانی ہے۔ یہ کون تھے حضرت انس؟ یہ وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے صحابی اور نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو نبی نے بتایا، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ کیا۔ پریشانی آئی نا، آگے اطلاع دی ملازم نے کہ جی حال ہے، انہوں نے کہا پانی لے کر آؤ، پانی آیا، پھر سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی، صلاۃ الحاجہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد اپنے مالی کو کہا جاؤ دیکھو بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ مالی باہر گیا، کہنے لگا جناب کوئی بارش کے آثار نہیں، کچھ نہیں۔ آپ اندر گئے، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر دعا کی، پھر باہر آئے، ہاں بھائی دیکھو ہوئی بارش شروع، واپس آیا، نہیں حضرت ابھی نہیں ہوئی۔ 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، جب کئی مرتبہ ہو گیا نا، اب کہ اس کو بھیجا جاؤ بھی دیکھو بارش ہوئی، واپس آیا، کہنے لگا پرندے کے پر جتنا بادل نظر آیا بھی مجھے۔ وہ پھر اندر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ جو باغ کا ذمہ دار مالی تھا اس نے آگے بتایا کہ جناب آسمان پر بادل چھا گئے ہیں، بارش شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ جو فلاں گھوڑا تھا نا، جو فلاں نے دیا تھا، اس پہ بیٹھ کے جاؤ، دیکھو کہاں کہاں تک بارش ہو رہی ہے۔ ایک تو ہمارے باغات ہیں نا، کھیت باغات ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہیں، بہت سارے زمیندار ہوتے ہیں، تو دیکھ کے آؤ کہاں کہاں تک ہو رہی ہے، اس کی باؤنڈری لائن چیک کر کے آؤ۔ وہ گیا، گھوڑے کو دوڑایا اور پوری باؤنڈری وال اور دائیں بائیں سارا دیکھتا ہوا کہنے لگا، جو اس کی بات کا مفہوم ہے کہ صرف آپ کے باغات میں بارش ہو رہی ہے، دائیں بائیں ابھی اسی طرح خشک پڑا ہوا۔ اللہ نے بادل بھیجے اور ان بادلوں نے ان کی زمین کا مسئلہ حل کر دیا۔ کیا مطلب؟ ساری دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، میں اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، اللہ تعالیٰ مسائل حل کر دیں گے۔ کوئی مسئلہ ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا